جلوس نکالنے کو یا یہ جو مجالس ہوتی ہیں یا یہ جو گریہ کرتے ہیں اور پھر ظاہر سی بات ہے پیٹتے بھی ہیں اور پھر ظاہر سی بات ہے قمع بھی مارتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, ساری ویڈیوز موجود ہیں, اس کو آپ کیا کہیں گے, یہ شرعی طور پر ٹھیک ہے یا یہ بدعت میں آتا ہے؟ یہ بالکل بدعت میں. اچھا بدعت ہے یہ بالکل, کیونکہ جس دن آیت اتری تھی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, یہ وہ آیت تھی جن کو حضرت کہتے ہیں کہ یہ سیدنا مولانا علی کے غدیر خم کے موقع پر اتری تھی. ایک بحث کے لیے اس کو فور ڈیبیٹ آف سیک اس کو مان لیا جائے تو آپ سے پھر یہی سوال اٹھتا ہے کہ جب دین مکمل ہو چکا تھا تو پھر یہ گریہ ورزی یہ چیزیں یہ تو بعد میں پیدا ہوئی نا, اس سے پورے دوران جس میں عام حسن کو گن رہے تھے کہ عام حسن کو لے کے اہل بیت نے گریہ کیا تھا اس طریقے سے, دوبارہ اگلے سال بھی عام حسن بنایا تھا یا کچھ ایسے موقع, کیونکہ ابو طالب کا آپ کے نزدیک ابو طالب کی ایمان کو آپ مانتے ہیں تو کیا ان کو لے کے حضرت علی یا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گریہ کرتے تھے اس دن؟ جی یہ تو ہمیں نہیں ملتی روایت, مگر ان کی کوئی روایت وہ پیش کرے, لیکن یہ جب آیت اتر گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو کچھ ہوگا وہ بدعت ہوگی. اچھا, اب ان کا بڑا اسٹریٹ جواب آ گیا علامہ صاحب, انہوں نے کہا یہ جو قمع لگتا ہے, یہ زنجیر زنی کا ماتھم ہوتا ہے, پیٹا جاتا ہے, گریہ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, انہوں نے کہا دیکھیں غم ایک کیفیت ہے, ہو گیا غم, ٹھیک ہے, دنیاوی مثال دی, سائیکولوجیکل مثال دی, فرسٹریشن کا بھی شکار رہتا ہے آدمی کہ اگر ہر وقت غم میں رہے تو انسان کو خوشی منانی چاہیے. باقاعدہ طور پر غم منانا انہوں نے کہا اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے, غم ایک کیفیت کا نام ہے, ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے مثال دی کہ حضور نے ہر دفعہ عام الحزن منایا, فرمایا ایسا کچھ نہیں, ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی. تو ان شارٹ انہوں نے کہا یہ جو عمل شیعہ علی آج کل کر رہے ہیں, چاہے ماتھم, جلوس اور پیٹنا یا جو کرنا, یہ بدعات میں آتا ہے, کیونکہ یہ الیوم اکملت لکم دینکم کی جو آیت ہے, دین مکمل ہونے کے بعد یہ سارے اعمال بعد کے بدعات ہیں. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, پہلے مرحلے میں تو میں آپ کو یہ بات بیان کروں کہ جب فطرت انسان پر گفتگو ہوتی ہے تو اس کا ایک پہلو نہیں دیکھا جاتا. ٹھیک ہے, اس میں محبت کا پہلو بھی دیکھا جاتا ہے تو نفرت کا پہلو بھی دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کڑواہٹ بھی دیکھی جاتی ہے تو مٹھاس بھی دیکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ دشمنی بھی دیکھتے ہیں, دوستی بھی دیکھتے ہیں. یہ دونوں جو اس کے وجود میں صفتیں ہیں, ان دونوں صفتوں کو دیکھا جاتا ہے. غم نہ منانا, اگر کوئی غم نہیں مناتا, یہ انسانیت کے خلاف ہے, یعنی گویا کہ وہ اپنی فطرت کو مار رہا ہے. اچھا, یہ بہت اچھا ایک جملہ ہے, خوبصورت ہے کہ ہم غم مناتے نہیں, ہم غم کرتے ہیں. تو غم کرنے کے لیے ماحول کی ضرورت نہیں, دوبارہ بات کرنے کی ضرورت نہیں, دوبارہ اس کو تکرار کی ضرورت نہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ غم کی مقدار کتنی ہے؟ 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ, ٹھیک ہے, آپ منانے کا عنوان نہیں دے رہے, کر رہے ہیں. ابھی میرے بزرگوار نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ رسول نے عام الحزن قرار دیا ہو. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں نا, سیرہ حلبیہ میں موجود ہے کہ رسول خدا نے, بلکہ ٹائٹل ہے, حضرت کے لیے عام الحزن یعنی غموں کا سال قرار دیا گیا. ٹائٹل ہے, پورا موجود ہے, کیوں رسول خدا نے پورے سال کو غم کا سال قرار دیا. اب غم کا سال قرار دیا سے مراد یہ نہیں کہ رسول خدا کبھی مسکرائے بھی نہیں ہوں گے, کبھی کسی دوست سے ملے بھی نہیں ہوں گے, کبھی کہیں بات بھی نہیں کی ہوگی. بھائی, غم سے مراد یہ ہے کہ جن کا فراق اور جدائی ہوئی ہے انہیں یاد رکھا ہے, ان کے غم کی کیفیت کو اپنے دل پر جاری رکھا ہے. اس کے علاوہ بیرا سین چشتی کی یہ کتاب کا میں حوالہ نہیں دیتا, آگے آتے ہیں, سیرت النبی ہے, علامہ شبلی نعمانی کی کتاب. ٹھیک ہے, انہوں نے بھی لکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا. اچھا, تفسیر المراغی اس میں بھی آپ کے سامنے موجود ہے یہی. اچھا, تفسیر الوسیط للقرآن الکریم اس میں بھی آپ کے سامنے موجود ہے. فی ظلال القرآن سید قطب, ان سب نے لکھا کہ رسول نے ایک سال کو عام الحزن قرار دیا. عام الحزن قرار دیا تو یہ منایا یا اس پورے سال میں کیفیت کے غم میں رہے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا آپ منانے کا عنوان دیں یا کرنے کا عنوان دیں. اس کے علاوہ قرآن سے لے لینا, یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم قالوا تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین. یہی تو کہہ رہے تھے کہ آپ ہر وقت غم میں رہتے ہیں, ہمیں تو فرسٹریشن سے ہمیں ڈر ہے کہ مر نہ جائیں آپ. یہی ہے نا ترجمہ, یہی کریں گے نا آپ. اس کے علاوہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے کہیں بھی دکھائیں, حضرت یعقوب کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. پوری زندگی 40 سے 50 سال تک غم کرتے رہے, اتنا گریہ کیا ہے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. قرآن کہہ رہا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ, درحالی کہ آپ اسے کہہ رہے ہیں وہ صابر ہے. اس کے علاوہ قرآن سورہ توبہ کی ایک آیت ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں. یہ صاحب غار کی بات کرتے ہیں, اللہ نے کیا کہا, انہوں نے تو کہا نا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سبکی محسوس مت کرنا,
یہ غم مت کرنا کہ خدا تمہارے ساتھ نہیں ہے، اگر تم مومن ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے. جی. ٹھیک ہے. یہ آیت کہاں، اس کو کہاں پر گھما رہے ہیں آپ؟ اس کا شان نزول دیکھیے، روایت کا شان صدور دیکھیے، پھر گفتگو کیجئے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ قرآن یہ کہتا ہے، دیکھیے آپ اس کا اگر اس کو آپ یوں ترجمہ کریں، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، کیا مطلب؟ ہنسو کم، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، رو زیادہ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تم وہی پاؤ گے جو اپنے اعمال سے کرتے ہو. یعنی قرآن حکم دے رہا ہے نا یہاں پر، ہنسو کم روز زیادہ. اب یہاں پر آپ تعویل کریں گے بھائی خدا کی راہ میں رونا ہوتا ہے، توبہ کا رونا ہوتا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ آپ کس پر رو رہے ہیں، بات غم کی ہے. غم فطرت انسان کی ندا کا نام ہے. اب یہ نہ کہیں کہ حضرت صاحب غار کو کہا گیا فلا تحزن ان اللہ معنا، خبردار تم غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہاں پر جو غم ہے اس کی کیفیت اور اس کا عنوان الگ ہے. جہاں تک یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان دنوں کا بار بار گھمانا، تو یہ تو سوال آپ پر آتا ہے، عرس کہاں سے ثابت کریں گے آپ بار بار؟ اچھا، کسی کے مر جانے پر عرس کرنا یا غم کرنا، بہرحال اس کو دہرا تو رہے ہیں آپ، یہ دہرانے کا عنوان آپ کے پاس کہاں آیا؟ یہی تو سوال کیا جاتا ہے کہ رسول خدا کی میلاد ہر دفعہ کرتے ہیں، کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ جہاں پر وہ دلائل آپ یہاں لاتے ہیں وہی دلائل ہم یہاں پر بھی لاتے ہیں. قرآن یہ اصول بتاتا ہے آغا، تلک الایام نداولها بین الناس، پروردگار لوگوں کے سامنے دن گھما گھما کر لاتا ہے. پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو کہا، اے موسیٰ یہ ایام اللہ ہیں، اللہ کے جو دن ہیں وہ گھما گھما کر لائے جائیں گے. جمعہ بار بار کیوں آ رہا ہے؟ عید بار بار کیوں آ رہی ہے؟ عید الاضحیٰ بار بار کیوں آ رہی ہے؟ عید قربان بار بار کیوں آ رہا ہے؟ یہ اس لیے تاکہ اس واقعے کی یاد کی جائے. اس کو آپ غم کی صورت میں یاد کرتے ہیں یا کسی اور کی صورت میں، مثلا ولادت خوشی کی صورت میں، بہرحال یہ ایک ذریعہ اور طریقہ ہے اس ہستی کو یاد کرنے کا. اب معاملہ یہاں پر آتا ہے کہ آپ کے غم کی کیفیت کیا ہے، آپ کتنا غم آگے بڑھ جاتے ہیں، کتنا غم کرتے ہیں، یہ اس کے امتحان پر ہے. آپ کے سامنے موطا امام مالک کی روایت موجود ہے. جی. صحابی ہاتھ پیر پیٹتا ہوا اور منہ ماتھا کوٹتا ہوا آیا، آئے مصیبت وائے مصیبت، رسول نے تو اسے یہ نہیں کہا کہ تم ماتم کیوں کر رہے. پھر آپ کے سامنے موجود ہے کہ حضرت حمزہ کی شہادت پر رسول کا کہنا کہ حمزہ پر کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے. پھر آپ کے سامنے یہ روایت حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں کہ رسول خدا کا سر میری گود میں تھا، میں ماتم کر رہی تھی. پھر ہمارے ہاں دیکھیں، یہ آپ کے ہاں بدعت ہوگا، آپ میرے مکتب کی بات نہیں کریں، جب میرے مکتب کی بات ہوگی تو میں بات کروں گا. ٹھیک ہے، آپ کہیں میرے ہاں یہ موجود ہے، مثلا میں جب آپ کے مکتب کی بات کروں گا تو میں آپ کے مکتب سے بات کروں گا. جی. آپ میرے کتاب سے کسی سے دکھائیں کہ کسی نے لکھا ہو کہ شیعوں کے ہاں بھی رونا بدعت ہے، یا میں آپ کی کتاب کھول کھول کر آپ کو دکھا رہا ہوں بی بی عائشہ نے ماتم کیا، حضرت حمزہ پہ ماتم ہوا، جناب ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو گریا کر رہے تھے رسول خدا دفناتے وقت، تو صحابہ نے کہا یا رسول آپ گریا کر رہے ہیں. کہا دل تو مغموم ہے، دل تو مغموم ہوگا مگر خدا کی رضا پر راضی ہے. ٹھیک ہے، یہ عین فطرت ہے، آپ فطرت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ جہاں تک آپ جلوس کی بات کر رہے ہیں، جہاں تک آپ ایک قافلہ لے کر چلنے کی بات کر رہے ہیں، وہ جب ماشاء اللہ لگتا ہے نا تو 3 لوگوں کا بھی چلنا حرام ہو جاتا ہے گورنمنٹ میں، ہے نا. وہ 3 لوگوں کا بھی جلوس ان کے لیے بڑا خطرہ ہو جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا 2 اور 3 لوگ بھی چلیں تو یہ جلوس کہلاتا ہے. تو ہمارے سامنے قرآن کی بہترین مثال ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ 5 کا گروہ آ رہا ہے، گھر سے نکل رہا ہے، جتنے بھی کلومیٹر کہیں 1 کلومیٹر کہیں باہر تو آئے نا، ایک جلوس بن رہا ہے، بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، زوجہ بھی ہے، داماد بھی ہے. یہ پورا ایک خوبصورت جلوس نکل رہا ہے. کس لیے نکل رہے ہیں؟ لعنت کرنے کے لیے، لعنت کرنے کے لیے. حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام یہ کہ اگر گھر میں نابینا آ جائے تو کہتی ہے بابا رک جائیے ذرا میں چادر اوڑھ لوں. کہا بیٹا وہ تو دیکھ نہیں پاتا. کہا میں تو دیکھ رہی ہوں. مگر جب مباہلے کی بات آتی ہے، متفقن علیہ یہ تعویل اور تفسیر ہے، اور سعودیہ سے جو قرآن آتا تھا اس میں بھی اس تفسیر کے پنجتن پاک کو بیان کیا گیا. تو حضرت فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین، مولا کائنات چلیں، یہ قافلہ خوبصورت قافلہ پنجتن کا قافلہ نکلا ہے. اور اس کے علاوہ رسول خدا بہت دفعہ لوگوں کی عیادت کے لیے جاتے تھے، قافلے کے ساتھ جاتے تھے. لوگ رسول خدا کے ساتھ ہیں، چلیں کسی صحابی کی عیادت کرتے ہیں. وہ خاتون جو کوڑا کرکٹ پہنتی تھی اس کے پاس جب گئے پورا ایک قافلہ بنا کر. بھائی آپ جو بھی ایک صورت ہے اس صورت کو تو دیکھیں کہ وہ صورت تشکیل پائی جا رہی ہے. یہاں پر ایک اور جملہ کہوں، حجاج کرام پہلے جاتے تھے، اور آغا صاحب آپ بھی ابھی عمرہ کر کے آئے، اللہ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے زیارات کی اور ان تمام چیزوں کی، کہ مستحب ہے زیادہ پیدل جانا حج پر.
جب بہت ساری عبادتیں جن کے لیے تاکید کی گئی ہے، توصیہ کیا گیا ہے، تلقین کی گئی ہے کہ آپ پیدل جائیں، مثلا عیادت کے لیے، مثلا جمعہ نماز کے لیے، مثلا عید کی نماز کے لیے عیدگاہ پر پیدل نکل جاؤ، یہ تو ایک قافلہ نکل رہا ہے نا، ایک تو جلوس نکل رہا ہے، کسی کی یاد کی جا رہی ہے. اب اسی میں اگر ایک قافلہ نکالا جا رہا ہے، ایک جلوس نکالا جا رہا ہے، امام حسین کی یاد میں نکالا جا رہا ہے، اس میں کسی کو نقصان نہیں دے رہے، کسی کو دھمکا نہیں رہے، وہی جلوس جو کل تک بدعت تھا آج وہی پکار کر کہتے ہیں ہمیں خلیفہ دوم کا جلوس نکالنا ہے، ہمیں عشرہ خلیفہ دوم کرنا ہے. بھائی کیجیے، کوئی ہم نے کبھی نہیں کہا، ہم نے کسی سے مطالبہ نہیں کیا غم کرو. آگا ایک منٹ، ہم نے کسی سے نہیں کہا غم کرو، کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے بھائی. ہمارا مکتب ہے ہم اپنے اسلوب اور طریقے سے، اپنے فرہنگ، اپنے اصول اور اپنے ضابطوں. ہاں جب مجھ پر سوال ہوگا میں پابند ہوں اپنی کتابوں سے جواب دینے کے، مگر میں ساتھ میں آپ کی کتابوں سے جواب دے رہا ہوں، یہ میرے لیے حجت ہے. اچھا، اس میں ایک آخری بات بتا دیجیے گا کہ یہ تو آپ نے بڑی آئیڈیل مثالیں دی، انبیاء کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اہل البیت کی، ٹھیک ہے، اولیاء اللہ کی آپ نے مثالیں دی، لیکن جو عام شیعان علی ہے جو اپنے جسم پر زنجیر مارتا ہے، یا ہم نے بعض ویڈیوز میں دیکھا ایک تلوار ماری اور پورا جسم کھل گیا، کیا یہ جسم کو اذیت دینا ہمیں حسین میں یہ جائز ہے؟ اس کی شرعی حیثیت بتا دیں. پھر وہی بات، آپ اسی بات کی طرف آئیں جو میں ابتدا میں لے کر آ رہا ہوں کہ غم ایک کیفیت ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کبھی آپ نے مجازی عاشق کو دیکھا ہے؟ کیا کرتا ہے وہ اپنے ساتھ؟ وہ تو دیوانہ ہوتا ہے. سنیں نا بات، ایک بات کرنے دیں مجھے کہ اس سے ہم کوئی جواز پیدا نہیں کر رہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، آپ جب دنیا کے عشق کی بات کرتے ہیں تو وہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے. مثلا اویس قرنی کی مثال دیکھیں، دانتوں کا توڑنا اور رسول خدا کی محبت اور وہ تمام چیزیں. گرچہ ہم اس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ آپ غم جو بھی عزاداری ہے وہ اتنے حوصلے سے عزاداری کریں کہ اپنے حوصلے سے باہر نہ نکلیں، اور اپنے وجود کو اتنا صبر اور تحمل کے ساتھ غم اہل بیت کو پیش کریں کہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا پائے، کوئی آپ پر بات نہ کر پائے. وہ مجھ سے پوچھنے تھوڑی آیا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں میرے لیے جائز ہے یا حرام ہے. وہ کر رہا ہے، وہ اپنی محبت میں کر رہا ہے. جب وہ مجھ سے پوچھ نہیں رہا تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اسے کہوں یہ حرام ہے تم نہیں کرو. ایک صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ حضور یہ فلاں خاتون جو ہے پردہ نہیں کرتی، تو انہوں نے کہا وہ خاتون مجھ سے پوچھنے تھوڑی آئی ہے کہ میں پردہ کرتی ہوں نہیں کرتی ہوں، تم مجھے حکم بتاؤ. وہ تو تب بتاؤں گا نا جب وہ مجھ سے پوچھنے آئے. ٹھیک ہے، مگر آئیڈیل حکم کیا ہے؟ آئیڈیل حکم یہی ہے کہ آپ اس طریقے سے عزاداری کیجیے، اہل البیت کا ذکر کیجیے کہ بلا وجہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھائے، بلا وجہ کوئی آپ پر اعتراض نہ کرے. ممکن ہے بعض زمانوں میں، بعض علاقوں میں یہ آپ کا طریقہ پر اثر ہو، مگر ممکن ہے بہت ساری جگہوں پر آپ سے دوری کا سبب بھی بنے. اس لیے فی ذات ہی بہت سارے مسائل اگر ناجائز نہ بھی ہوں تو بعض آثار کی وجہ سے وہ ناجائز ہو جاتے ہیں. مثلا آپ کے سامنے مثال ہے، فقہ حنفی میں بھی ہے کہ گدھا کھانا جائز ہے. زیادہ زیادہ کہتے ہیں مکروہ ہے، گھوڑا کیا ہے مکروہ ہے. اب آپ پوچھیں مولوی سے جائز ہے، نہیں بتائے گھبرائے گا. بھائی گدھے یہاں پر اس میں آپ کے نہاریوں میں ملتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا گدھے کا جانا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت خوبصورتی کے ساتھ، بہت عمدگی کے ساتھ قوم کو